شاہ صاحب، انسان کا خوف کے ساتھ واسطہ پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک کہیں نہ کہیں خوف کی مختلف شکلیں رہتی ہیں۔ ایک ایسا خوف ہے جو ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خوف بہت بڑھ جاتا ہے، اور یہ خوف ہے آنے والے کل کا۔ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، اور کل میں ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، کام کا، کاروبار کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا۔ یہ کل جو کہ سامنے دکھ نہیں رہا، لیکن اس خوف کی وجہ سے لوگ شدید انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی رک جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج کا سارا پروگرام اور سارے سوال خوف کے گرد گھومیں۔ اس آنے والے کل کے خوف کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف جسے میں اور آپ سب ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ جانتے ہیں، یہ نیگیٹو ہرگز نہیں ہے، بلکہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ یہ انسان کی سروائیول کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، کسی اندھیرے کمرے میں آپ داخل ہو رہے ہوں اور اس کمرے سے ایک آدمی اسی وقت باہر نکل رہا ہو، دروازے پر آپ دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، آپ بھی ایسے ہو جائیں گے اور دوسرا آدمی بھی ہو جائے گا۔ یہ انسٹنکٹ ہے انسان کی۔ اگر یہ نہ ہو اس کے اندر تو اس کا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بعض کا ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا جن کے اندر میڈیکل ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بعض کا دیکھیں گے، اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کا ہاتھ آگ پر ہے اور جل رہا ہے، ہاتھ چربی جلنے کی بو آ رہی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں ہٹاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈر کا ہونا بہت پازیٹیو ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن یہی خوف اگر ایک حد سے آگے چلا جائے اور وہ وسوسوں اور اندیشوں میں بدل جائے تو پھر وہ برا ہو جائے گا۔ جو مستقبل ہے، یہ فطری امر ہے کہ ہر انسان کے اندر جی سر۔ اس کو اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ فرق صرف ڈگری کا ہے کہ کسی شخص میں کم درجے کی اور کسی شخص میں زیادہ درجے کی، لیکن ہوتی سب میں ہے۔ اب اس پہ قابو صرف ایک صورت میں پایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ ڈیولپ کیا جائے اور ہم اپنے کانسیپٹ کو بڑا کلیئر کر لیں کہ مستقبل ہے کیا۔ اگر ہم اپنے مستقبل کو ایک امید سمجھنا شروع کر دیں کہ آنے والا کل ایک امید ہے، اور امید کیا معلوم پوری ہو یا پوری نہ ہو، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں کل تک کے لیے، تو اگر یہ سوچ آ گئی تو اس فکر کی ڈگری بہت نیچے چلی جائے گی۔ رب پر بھروسہ اگر پیدا ہو گیا تو بالکل نیچے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ آدمی کے اندر ایک احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب جو مجھے کل بھی پال رہا تھا، آج بھی پال رہا ہے، وہ کل بھی پالے گا، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈالی۔ تو میری والدہ نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ مجھے پلایا، میرے والد نے اپنے خون پسینے کی کمائی مجھ پر خرچ کی۔ یہ رب تھا جس نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی تھی۔ تو اگر مجھے اس حالت سے رب یہاں تک لا سکتا ہے تو وہ مجھے کل بھی لک آفٹر کرے گا۔ یہ سوچ انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے اور انسان کے اندر سے یہ ڈر، خوف، وسوسے، اندیشے یہ بالکل کم ہو جاتے ہیں۔ شاید میں نے پہلے یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک وائز مین گزرا ہارون رشید کے زمانے میں، وہ ہارون رشید کا رشتہ دار بھی تھا، تو اس کی وجہ سے اسے ایکسیس تھی ہارون رشید تک۔ ان کا نام تھا بہلول دانا۔ یہ بہلول دانا جو ہیں، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو
وہاں راستے سے ہارون رشید کی سواری گزری، تو ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول وہاں بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، تو انہوں نے وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، یہ لے جاؤ اور جا کے بہلول کو دے دو۔ تو وزیر لے گیا وہ تھیلی اور جا کے بہلول کو پیش کی، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے آ کے بادشاہ سے بتا دیا کہ انہوں نے لینے سے انکار کیا، تو بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو بہلول جب آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ دیکھو بہلول، تم بڑے مقروض ہو، اور کوئی دن جاتا ہے کہ میری عدالت میں تمہارے خلاف پٹیشن آ جائے گی کہ جن کا تم نے قرض دینا ہے میں قرض دلاؤں، تمہارے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، تو لا محالہ تم قید ہو جاؤ گے، تو یہ اشرفیوں کی تھیلی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے قرض ادا کر لو تاکہ تم پر مقدمہ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہارون رشید، جو رب تمہیں یہ سب دینے پر قادر ہے، کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ تو میں اپنے رب سے لوں گا، یہ لے جاؤ تم۔ پھر یہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ بھروسہ آ جائے گا تو پھر یقین کیجئے۔ اور ویسے بھی دیکھیے مستقبل کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فکر اور ایک ہے پریشانی۔ فکر بمعنی تدبیر اور جد و جہد کی ہے کہ ہمیں کل کی فکر کرنی چاہیے، کل کے لیے ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے اور جد و جہد بھی کرنی ہے۔ تو فکر کرنا تو مسلمان پر فرض ہے بمعنی جد و جہد، لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی اس وقت آتی ہے جب رب پہ بھروسہ ختم ہو جائے، تو انسان فکر ضرور کرے، پریشان نہ ہو۔ رب موجود ہے الحمدللہ، وہ ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا ہے، وہ لک آفٹر کرتا اپنے بندوں کو، ضرور کرے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کی معاشی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں سر کہ وہ ایک کولو کے بیل کی طرح اس میں سٹک ہوتے ہیں سر، کنویں کے مینڈک کی طرح بھی سٹک ہوتے ہیں۔ کسی مثال سے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے سر، تمام تر تدبیر، کوشش، ایفرٹ کے باوجود وہ جو معاشی پریشانی ہے وہ ختم نہیں ہوتی سر۔ ایسی حالت میں اگر ہمارا کوئی سننے والا جو کسی کہہ لیجیے معاشی طور پہ کسی چیلنج کا شکار ہے، یقینی بات ہے جب انسان کے فائنینشیل حالات خراب ہوتے ہیں تو خوف، خدشے، اندیشے عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے سر کیا سجیشن ہے سر؟ یہ فطری امر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جی سر۔ کہ اگر ایک آدمی کے معاشی حالات خراب ہیں جی سر۔ تو اس کی پریشانیاں اور یہ ڈر، خوف، جی سر۔ وسوسے بڑھ جائیں گے۔ جی سر۔ اب اس کا جو حل ہے وہ شاید کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا، آپ کے دیکھنے والوں کو۔ اس کا حل جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے بہترین آفر کیا تھا۔ جی سر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا۔ آپ تو خیر بالکل ینگ ہیں، لیکن ہماری ایج کے لوگ، بڑے سے بڑا افسر، اس کے یہاں ایک پیڈسٹل فین کا ہونا بڑی لگژری بات تھی، اے سی کا کہیں وجود نہیں تھا، ڈیزرٹ کولر کا وجود نہیں تھا۔ تو رات کے وقت جن کو سرکاری گھر ملے تھے وہ لان میں یا بیک یارڈز میں، اور جن کے دوسرے گھر تھے وہ صحن میں، کتار اندر کتار چارپائیاں بچ جاتی تھیں، ایک سائڈ پر پیڈسٹل فین کھڑا کیا، رات گزر گئی۔ 2 روپے 3 روپے، بہت کسی کا بل آ گیا 7-8 روپے، تو بجلی کا بل آ جاتا تھا۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر، متوسط طبقے کے، جی سر، ان کے یہاں 1 پاؤ گوشت خریدا جاتا تھا۔ زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی، ریڈی میڈ کپڑوں کا رواج نہیں تھا، جی سر، سلوا کے پہنے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے سر۔ آج آپ چلے جائیے، جا کے دیکھیے، وہاں آدمی کھڑا جو میری طرح مفلوق الحال نظر آتا ہے، جی سر۔ وہ بھی اسے کہتا ہے یہ 2 رانے دے دو بکرے کی۔ آپ کو ایسے ملازم ملیں گے، خود آپ کے ہو سکتا ہے ڈومیسٹک سرونٹس میں سے کسی کے گھر پہ اے سی مل جائے گا آپ کو۔ اب یہ جو ہماری ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑا غیر محسوس طریقے سے بڑھتی ہیں، جی سر۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جی سر۔ تو وہ بجٹس کو برسٹ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک سر۔ سادگی کی طرف اگر ہم ایک بار پھر لوٹ جائیں، جی سر۔
آئی نو کہ یہ بات پسند نہیں آئے گی آپ کے سننے والوں کو، لیکن یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دیا ہوا اکنامکس کا اصول بڑا افیکٹو ہے. میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. صحیح صحیح. اچھا سر، کامیابی کسی بھی شخص، کسی بھی طرح کی کامیابی، وہ معاشی کامیابی ہے یا کہہ لیجیے سر اس کو کوئی سوسائٹی میں کوئی چینج پیدا کرنے کا موقع مل گیا سر، کوئی پولیٹیکل کامیابی ہے سر، کوئی لیڈرشپ اقتدار ہے سر، کوئی آفیسر ہے سر، کوئی اختیار مل گیا سر، کوئی طاقت مل گئی، کسی بھی طرح کی دنیاوی کامیابی سے، ایسے سر بے شمار لوگ ہیں جن کے اندر کھو جانے کا خوف ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک بڑی پرائز پے کی ہوئی ہے، محنت ہے، اسٹرگل، اللہ کا کرم ہے، وہ اسٹرگل بھی اللہ کا کرم ہے. اپنی کامیابیاں یا اپنی اچیومنٹس وہ قائم رہیں، کم از کم نا سر وہاں پر قائم رہیں، آگے بڑھیں تو اچھی بات. اس کے لیے ایسا کیا کیا جائے؟ آج میرا خیال ہے بڑی تلخ سوالات کی باری ہے. وہ لوگ جو صرف اور صرف اپنی ذاتی قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، ان کو نہ تو اپنے مقام سے نیچے گر جانے کا خوف کبھی آتا ہے، نہ ان سے اختیار چھن جانے کا خوف. ان کے اندر ایک خود اعتمادی ہوتی ہے بڑی زبردست کہ اگر مجھے 3 کپڑوں میں پیراشوٹ کے ذریعے ایمیزون کے جنگلوں میں بھی اتار دیا جائے تو میں اپنا مقام پھر بنا لوں گا. یہ جو ایک کانفیڈنس ہے، یہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف پیدا نہیں ہونے دیتا. لیکن جہاں میں نے آگے بڑھنے کے لیے ایلبو استعمال کی بھی ہے یا کہیں پش اینڈ پل سے کام لیا ہوا ہے، تو یہ اندیشہ رہے گا کہ میرے ہاتھ سے چھن نہ جائے. انسان اگر اپنے قوت بازو سے بڑھا ہے آگے تو ان تفکرات سے آزاد رہتا ہے، اس کے اندر وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ علم ایسی دولت ہے جو چوری نہیں ہو سکتی، اور علم کے زور پر آگے بڑھتا ہے انسان. اچھا سر، زندگی کے مختلف چیپٹرز ہیں سر، امتحان ہے سر، پروفیشنل ہے سر، پرسنل ہے سر، ایک آپ کا رب کا کنیکشن ہے سر، پھر آپ کا سوشل سرکل ہے، فرینڈز ہیں سر، لرننگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے سر. سر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ کسی ایک شعبے میں بہت زیادہ گرو کر جاتے ہیں. یہ سوال بالخصوص کسی فیمیل نے پوچھا سر. ان کا سر سوال یہ ہے کہ وہ کامیاب پروفیشنل ہیں لیکن وہ ناکام ماں ہیں، یعنی وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پائیں، اور پروفیشنلی وہ گرو کرتے کرتے ہر اپرچونٹی انہوں نے اویل کی ہے، یعنی ساری کوشش ایفرٹ انہوں نے اپنے پروفیشنل لائف میں ڈالی، اس میں گرو کر گئیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو ایک چیپٹر، ایک حصے، ایک پیپر میں تو ٹاپ کرتا ہے لیکن باقی سب امتحانوں میں وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا نصیحت ہونی چاہیے سر؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیچرل فینومینا کہلاتی ہیں. جی سر. آپ ان سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. جو لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں جی سر. اپنی زندگی کسی ایک اسپیکٹ کو، جی سر. یا آسان لفظوں میں یوں کہیے جو اسپیشلائز کر رہا ہے کسی ایک فیلڈ میں، آدمی کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کر نہیں سکتا جی سر. جب تک کہ وہ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس ڈائریکشن میں نہ جائے. جی سر. تو جو آدمی ایک پرٹیکولر اسپیکٹ یا فیلڈ میں ڈوبا ہوا ہے، جی سر. ڈوب کے کام کر رہا ہے، اس کی ایک ٹینڈنسی ہے دوسری چیزوں کو اگنور کر جانے کی. جی سر. بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، آپ ان کو دیکھیے، جی سر. ان کی فیملی لائف فیلئر تھی، جی سر. ان کے سوشل سرکل نہ ہونے کے برابر تھے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ اگر وہ فیملی لائف سکسیسفل گزار رہے ہوتے جی سر. یا سوشل سرکل ہوتے تو اپنے فیلڈ میں اتنا آگے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر. تو یہ قربانی کرنی پڑتی ہے اگر آپ کسی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیں. جی سر. تو پھر دوسری اسپیکٹس میں جی سر. آدمی پیچھے رہ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر فیلڈ میں ایکولی ایکسل کریں. جی سر. سر ایک انگلش کا محاورہ یا کوٹیشن ہے سر، میں چاہوں گا سر اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے، کیونکہ ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ بڑا ایک مین سا سینٹینس لگتا ہے
نو لنچ از فری، کوئی لنچ فری نہیں ہے سر. اس کو سر میں چاہوں گا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے، کیونکہ عام طور پہ ڈکشنری میں لوگ استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب سر کیا ہے؟ یہ ایسے معاشرے سے اوریجنیٹ ہوا جی جہاں مروت عنقا ہے. ٹھیک سر. یہ مغرب سے اوریجنیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. اور وہاں تو اگر آپ مل کر کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے شیئر کا پیسہ خود دینا ہے. یہ اسی پہ بیسڈ محاورہ چلا کہ کام کیجئے اور کھانا کھائیے، ٹھیک ہے سر. کام کیجئے اور معاوضہ پائیے. ٹھیک سر. بغیر محنت کے، بغیر کام کے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. اگر اس کو ایک حد کے اندر رکھ کے ہم بات کر لیں، آفس میں جو آپ کا امپلائی ہے جی سر. اس کو اگر یہ یقین ہو جائے جی سر. کہ میرا سروائیول اس آرگنائزیشن میں اس وقت تک ہے جب تک کہ I'm giving my 100%، ٹھیک ہے سر. تو بڑی پازیٹیو چیز آئے گی. لیکن اگر کہیں اس کو آپ نے پرسنل لائف پہ صحیح. میں اپلائی کر لیا جی سر. تو ہمارے معاشرے میں پٹ جائیں گے. کیونکہ ہمارے معاشرے کی بنیاد الحمدللہ باہمی مروت پر ہے. ہمارے یہاں آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی جی سر. مروت اور لحاظ بہت ہے. ہمارے یہاں آج بھی اگر ہمیں یہ کہیں پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی اس کا کچن نہیں چل رہا، جی سر. بے شمار لوگ بڑی خاموشی سے، انتہائی رازداری کے ساتھ جی سر. اس کی خدمت کر دیں گے. مغرب میں یہ نہیں ہے. صحیح سر. صحیح سر. بلکہ ایک بار ہوا یہ کہ میں لندن میں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا. تو ایک صاحب اندر انٹر ہوئے، ویل ڈریسڈ اور نیٹ اینڈ کلین تھا. وہ ہوم لیس لوگوں کی طرح نہیں تھا. تو اس نے کاؤنٹر پر غالباً کھانے کے لیے کہا ہوگا، وہ تو میں سن نہیں سکا اس نے کہا کیا ہے. لیکن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی جو اس پہ گرجا برسا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا. تو ویٹر کو کہہ رہا تھا جسٹ تھرو ہم آؤٹ. تو میں نے ویٹر سے کہا کہ ادھر لے آؤ میرے پاس. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. آئی ایم ہنگری، بیٹھ جاؤ اس ٹیبل پہ. تو میں نے اس سے کہا کہ اسے سرو کرو جو بھی یہ مانگ رہا ہے. تو جب میں جا رہا تھا بل پے کرنے کے بعد تو کاؤنٹر کے قریب سے گزرا میں، تو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا گورا میرے گلے پڑ گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ تم انہیں اسپائل کر رہے ہو. یہاں گورنمنٹ سب کو بے روزگاری الاؤنس دیتی ہے، تو اس کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ جائے گی. تو میں اس سے کیا بحث کرتا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے یا ہمارا فیلو پاکستانی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو اسے کھانا ملنا چاہیے، چاہے میں اپنے حصے میں زیادہ کھانا دے دوں. یہ آدھا کھانا دینے سے مجھے ایک صاحب یاد آ گئے. نظریاتی اختلاف اس کو چھوڑ دیجیے. آئی ہیو لاٹس آف ریسپیکٹ فار قاضی حسین احمد صاحب. انہوں نے ایک الیکشنز میں سلوگن دیا تھا جو لاہور کی دیواروں پر جگہ جگہ لکھا نظر آتا تھا کہ اگر ہم کسی کو کھانا نہ دے سکے تو بھوک بانٹ لیں گے. بہت خوبصورت سلوگن تھا. اگر ہم کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے ٹھیک تو اپنے بھوک تو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو بھوک شیئر کرنے سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر میری بھوک 4 روٹی کی ہے اور مجھے 2 روٹیاں مل گئی ہیں کہیں سے، تو میں ان 2 میں سے بھی ایک دوسرے کو دے دوں ٹھیک سر. جو بھوکا ہے. ٹھیک سر. تو میں نے اپنی بھوک اس کے ساتھ شیئر کر لی. ٹھیک سر. بڑا خوبصورت سلوگن تھا وہ. اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے قاضی حسین احمد صاحب کو. آمین. اچھا سر، کسی بھی بزرگ سے ملنا ایک کہہ لیجیے لرننگ کا ایک سورس ہے سر. کوئی چلا کاٹنا، تسبیح پڑھنا، یہ بھی ایک بدلاؤ شاید پیدا کرتا ہوگا. ایک تصوف پہ یا خیر کے موضوع پہ کتاب پڑھنا، اس سے بھی کچھ نفع ملتا ہوگا. اگر یہ تینوں چیزیں سامنے ہیں سر، کتاب،
اور کوئی چلا اور کمپنی زیادہ بہتر کیا خود میں بدلاؤ کے لیے؟ آف کورس صحبت. جی سر. صحبت کا جی سر. کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. آدمی جیسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جی سر. بہت غیر محسوس طریقے پر وہ وہاں کے اثرات قبول کرتا ہے ٹھیک ہے سر. اور وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحبت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور نمبر 2 پر کتاب ٹھیک سر. بہت سکھاتی ہے آپ کو. صحیح سر. صحبت سب سے زیادہ ہے, کتاب اس کے بعد آتی ہے. صحیح سر. یہ جو چلے کاٹنا ہے, وظائف کرنا ہے, تسبیح جی سر. رولنا ہے, جی سر. میری ذاتی اس کے بارے میں جو رائے ہے جی سر. یہ بغیر کسی غرض کے ہونی چاہیے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہو کہ میں اپنے رب کو پکاروں کیونکہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, صحیح سر. اللہ کے قریب لے جائے گی. لیکن اگر اس کے پیچھے کہیں میرے مقاصد ہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دوں روزانہ 1000 بار, جی سر. تو میری ترقی ہو جائے گی. تو یہ پھر رب کے قریب تو نہیں لے جاتا, لیکن ترقی ضرور ہو جائے گی. ٹھیک سر. اچھا سر, کسی کی صحبت اس میں سر ایسا کیا ہو کہ زیادہ سے زیادہ بندہ سیکھ سکتا ہے؟ اب سر کسی قابل انسان کی صحبت میں بیٹھے, اگر آپ اس سے متاثر نہیں, آپ کے پاس اس کا ادب نہیں, آپ کے پاس ایک محبت نہیں, آپ کے پاس احترام نہیں, تو یہ بندہ نہیں سیکھ سکتا. ایسا کیا ہو سر استاد اور شاگرد میں جس سے زیادہ یہ مرید اور پیر میں بھی بات کی جا سکتی, استاد اور شاگرد میں بھی, کسی صحبت صالحہ کی بھی بات کی جا سکتی, درمیان میں وہ جو کنیکٹر ہے جس کے ذریعے ایک سے دوسرے میں کچھ صلاحیت کر جائے, ایسا کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ صرف 2 چیزیں اس کی پری ریکویزٹ ہیں جی سر. سیکھنے کی, جی سر. کہ ہم جہاں بھی جا کے بیٹھتے ہیں اس محفل میں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں, زبان بند رکھیں, تو سیکھ پائے گا انسان. اور اگر زبان کھلی رکھی تو پھر سیکھ نہیں پاتا. پھر جو پہلے سے سیکھا وہ بھی جاتا رہتا. ٹھیک ہوگا سر. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں محبت کا ہونا ضروری ہے. میں عقیدت نہیں کہتا, محبت کا ہونا ضروری ہے. کہ جب جس آدمی سے آپ سیکھنے گئے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے, تو آپ اس کی بات کو اس طرح سے ریسیو نہیں کریں گے جیسے ریسیو کیا جانا چاہیے. اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. سر ہمارے ہاں جو محبت ہے سر وہ کم ہے, عقیدت زیادہ ہے سر. اور اس عقیدت کی وجہ سے سر لوگ اپنے پیر کو, اپنے استاد کو مافوق العقل اور دنیاوی تقاضوں سے بھی شاید آزاد سمجھتے ہیں سر. اور اگر اس کی کوئی کمزوری یا کہہ لیجئے کوئی انسان کے ہونے کے ساتھ جو ضرورتیں جڑی ہیں وہ سامنے آ جائیں تو وہ متنفر ہو کے دور ہو جاتے ہیں. اسے سائیکالوجی میں سر لو اینڈ ہیٹ سائیکل بھی کہتے ہیں سر. یہ بڑا تیزی کے ساتھ جتنی تیزی سے محبت ہوئی ہے اتنی تیزی کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے سر. سر اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا؟ اس کا بڑا آسان سا حل ہے. ہم جس آدمی کے پاس سیکھنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے, محبت ہے, ہم حد نہ کراس کریں اس میں, اس عقیدت اور محبت میں. بلکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے کہ یہ صاحب علم ہے, میں صاحب علم نہیں ہوں. یہ صاحب تقویٰ ہیں, یہ متقی ہیں, میرے پاس تقویٰ نہیں ہے, لیکن یہ ہیں انسان. انسانی کمزوریاں ان میں بھی ہیں. تو جب میں انہیں انسان سمجھتا ہوں لیکن ان کو سپیریئر اپنے سے جانتا ہوں, اونلی فار 2 reasons, کہ وہ صاحب علم ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں. سپیریئر سمجھتا ہوں لیکن سمجھتا ہے انسان. تو جو بشری کمزوریاں ہیں یا جو انسانی فطرت میں غلطی اور خطا ہے
جی سر. وہ اگر وہاں کہیں ان سے سرزد ہو جائے گی تو میں ہرٹ نہیں فیل کروں گا, میں دور نہیں بھاگوں گا, میں الاؤنس دے دوں گا ان کو انسان ہونے کا. تو یوں یہ محبت اور عقیدت قائم رہے گی. جی سر. سر میرا آخری سوال ہے سر, اور یہ سوال سر آج کے زمانے کا بڑا کامن کویشچن ہے سر, یہ ہر دوسرے شخص کا سر سوال ہے سر. سر اعتماد ختم ہو گیا سر, یعنی اس سوشل میڈیا گیجٹس کے آنے کی وجہ سے سر مینوپلیٹ کر دینا, اینگلنگ ہو جانا, پروپاگنڈا لانچ کر دینا, ہیکنگ ہو جانا, کسی کی چیز کے معنی بدل دینا, کسی کی ذاتی زندگی کو کوئی اور رنگ دے دینا. اچھا سر, یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کے اعتماد کے ریلیشن, زندگی سر اعتماد سے گزرتی ہے, اعتماد کے رشتے ختم ہو گئے. ایون کہ لوگ یہ کہتے ہیں اب دوست کس کو بنائیں, اپنا پیٹ ننگا کس کو دکھائیں, اپنی تکلیف کس کو دکھائیں. یعنی وہ شدید تنہائی کی طرف جانے لگ پڑے ہیں, اور یہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ سوسائٹی میں بڑا تیزی کے ساتھ سر بڑھ رہا ہے. ایک فرد واحد ایسا کیا کرے, انسانوں کی ضرورت بھی ہے, رہنا بھی انسانوں کے ساتھ ہے, کہ کم از کم اتنا اعتماد ملنے لگ پڑے کہ وہ انگلی پکڑ کے زندگی گزارتا گزارتا آخرکار انجام تک پہنچ جائے. اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں اس بات کے. جی سر. یہ جو تبدیلی آئی ہے ہمارے معاشرے میں, جس کا بلیم میں بھی اور آپ بھی, ہم سبھی سوشل میڈیا غریب کو دے دیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایز اے نیشن, اور جب ٹرانزیشن ہوتی ہے کسی نیشن کی فرام ون پوائنٹ ٹو دی ادر, تو پہلی کیئلٹی ہے وہ مورل ویلیوز کی ہوتی ہے. جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ وار کی پہلی کیئلٹی سچائی ہوتی ہے. اسی طرح ٹرانزیشن میں پہلی کیئلٹی مورل ویلیوز کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ تبدیلی گریجول آتی گئی ہے رائٹ فرام 1947 ٹل دس ڈے. ہمارے یہاں ود دی پیسج آف ٹائم میٹیریل چیزیں پریسیڈنس اختیار کرتی چلی گئیں اوور مورل ویلیوز, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دوسرے کو دھکا دینا ضروری سمجھا اپنے آگے بڑھنے کے لیے, اور اسی وجہ سے ہم لوگ پرسنل لائف کی کسی کی اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے سے نہیں ہچکچاتے, اس کو کوئی اور رنگ دینے سے نہیں ہچکچاتے. ہر طرح کی چیزیں ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس میں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ دوبارہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی, سبھی قوموں پہ وقت آیا ہے. تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ آدمی کس کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارے, اس کا ایک اور اینگل بھی دیکھا جا سکتا ہے. بجائے اس کے کہ میں کسی کی انگلی پکڑوں, میری 10 انگلیاں ہیں, کم سے کم 10 آدمی میری ان انگلیوں کو پکڑ کے زندگی گزار سکتے ہیں. تو میں وہ ایفرٹ کیوں نہ کروں ٹھیک سر کہ لوگ میری انگلی پکڑ کے چل لیں, میں کسی کو سہارا آفر کر دوں کہ وہ میرے سہارے مجھے دوست سمجھ کے مجھ پہ بھروسہ کر کے اپنے دکھ درد میرے ساتھ بیان کر لے. تو اگر میں اس رول کے لیے کوشاں ہو جاؤں تو ایک عجیب سی اندر میرے خوشی پیدا ہوگی کہ لوگوں کے لیے میں ایک ایسا سورس بن گیا ہوں کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں, جاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہنس رہے ہیں. وہ جو ایک خوشی ہوگی میرے لیے بحیثیت انسان, بڑی انویلیویبل ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی. تو ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں انگلیاں تلاش کروں جو میں انگلی پکڑ کے چل لوں, میں اپنی انگلیاں کیوں نہ آفر کر دوں لوگوں کو کہ وہ میری انگلیاں پکڑ کے چل لیں. تو اس کے لیے مجھے اپنے اندر ایک تحمل, بردباری, ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, قربانی کا ایک جذبہ پیدا کرنا پڑے گا, اور وہ رب کو بڑا پسند ہے. سر ایک سوال کی اجازت ہو ذرا. سر جس طرح کچھ لوگوں کو ملتے ایک محبت محسوس ہوتی ہے, کنیکشن محسوس ہوتا ہے, دل کرتا ہے ان کے ساتھ وقت گزرے,
ایک لانگ ڈرائیو اور وقت کبھی ختم نہ ہو. بڑی رومانٹک بات لگ رہی ہے لیکن یہ ریئلٹی ہے سر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سر. بالکل سر اس سے 180 الٹ ہے سر. کچھ لوگوں کو مل کے قرحت آتی ہے سر, خوف آتا ہے سر, بچنے کو دل کرتا ہے سر. ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ یہ کس چیز کا اشارہ ہے سر؟ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک بار میری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا جی سر. کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ انسان کے میگنیٹک فیلڈ کو ایفیکٹ کرتی ہے. جتنی پازیٹیو تھنکنگ کا آدمی ہوگا, جی سر. جتنا آنیسٹ آدمی ہوگا. جی سر. جب میں آنیسٹ کہتا ہوں تو میری مراد صرف مالی آنیسٹی سے نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. میں انٹلیکچوئل آنیسٹی کی بات کر رہا ہوں. تو جتنا انٹلیکچولی آنیسٹ ہوگا جی سر. اس کی وائبس اتنی ہی پازیٹیو ہوں گی. ٹھیک ہے سر. انسان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس آدمی سے مل کر جی سر. میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے سر. فار نو ریزن. ٹھیک سر. ایسا آدمی جو انٹلیکچولی آنیسٹ ہے, پازیٹیو تھنکنگ کا مالک ہے, آپ ایسے لوگوں کی آنکھوں کو دیکھیے. آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی کبھی. ٹھیک ہے سر. آنکھوں میں ایک عجیب سی نرماہٹ ملے گی آپ کو. ٹھیک سر. تو آنکھوں کو دیکھ کے احساس ہوگا بڑا رحم دل آدمی ہے, سافٹ ہارٹ, یہ ایک احساس ہوگا. تو ایسے لوگوں کا کے قریب جاتا ہے. لیکن جتنی نیگیٹو تھنکنگ کا آدمی ہوگا اس کی میگنیٹک فیلڈ جی سر. اتنے ہی آپ کو دور پھینکے گی اٹھا کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اے سی کرنٹ ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, جو ڈی سی ہے کرنٹ وہ انسان کو اٹھا کے پھینک دیتا. یہ بالکل اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے.